كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال تھا کہ کچھ مقلدین صحیح بخاری کی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ لازم اور ضروری نہیں ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا جس نے نماز صحیح سے نہیں ادا کی تھی کہ تو قرآن میں سے اتنا پڑھ جتنا تمہارے لیے آسان ہو، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن۔ یہ استدلال کئی اعتبار سے بالکل ہی غلط ہے۔ پوری حدیث غور کریں گے تو مقلدین کی نماز کا جنازہ بھی نکلتا ہوا دیکھیں گے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بار بار اطمینان سے نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، بار بار اعتدال سے نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ مقلدین کی نماز تو ایسے ہے جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے، فل اسپیڈ کے ساتھ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ آئیے اس حدیث کو دیکھتے ہیں جو صحیح بخاری میں کئی جگہوں پہ ہے۔ آپ نے جس نمبر کا ذکر کیا ہے اس نمبر پہ بھی ہے، اور دیگر جگہوں پہ بھی امام بخاری نے اس سے کئی استدلالات کیے ہیں۔ اور سب سے اہم اور ضروری بات تو یہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان کسی بھی آیت کو، کسی بھی سورت کو سورۃ الفاتحہ سے بھی آسان سمجھتا ہے؟ نہیں نا۔ ہر آدمی جو نمازی ہے اس کو کوئی اور سورت یاد نہ ہو تو نہ ہو، لیکن فاتحہ ضرور یاد ہوگی۔ یہ سب سے آسان بھی ہے اور سب سے عظیم بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے آسان کوئی سورت نہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی جو عظمت ہے وہ عظمت کسی سورت کو حاصل نہیں ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، مقلدین کو سوچنا چاہیے۔ آئیے اس حدیث کو ذرا ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ فدخل رجل فصلى، تو ایک اور آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز ادا کی۔ فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرد، نماز سے فارغ ہو کر اس آدمی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ وقال، اور آپ نے فرمایا، ارجع فصل فإنک لم تصل، جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ فرجع یصلی کما صلی، لوٹ گیا، اس نے نماز ادا کی پہلے ہی کی طرح۔ ثم جاء، پھر وہ آیا، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ آیا اور آپ پر سلام کیا۔ فقال ارجع، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹ جاؤ پھر سے نماز ادا کرو۔ فإنک لم تصل، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ ثلاثا، اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس آدمی کو لوٹایا اور کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر سے نماز ادا کرو۔ فقال، اس کے بعد اس آدمی نے کہا، والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس سے بہتر میں نہیں ادا کر سکتا ہوں۔
فعلمنی، تو آپ مجھے سکھا دیجئے. فقال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو. یہ بات بہت ہی معنی خیز ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ حنفیوں کی کتابوں میں امام ابو حنیفہ سے مذکور ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک خدا بزرگ تر است کہہ دینے سے بھی نماز کی تکبیر ادا ہو جائے گی. یاد رکھیے گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکبر، تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر کہو. کوئی مقلد سمجھنے کے لیے تیار ہو تو بتا دیجئے اس کو. ثم قرأ ما تیسر معك من القرآن، پھر جو تمہیں آسان ترین قرآن کی آیت یاد ہو تو پڑھو. قرآن میں سے جو آسان ترین تم کو یاد ہو اس کو تم پڑھو. دیکھا آپ نے، فاتحہ سے آسان کوئی صورت نہیں، فاتحہ سے عظیم کوئی صورت نہیں، تو مقلدین کو کہاں سے موقع مل گیا کہ فاتحہ کو نکال دیں؟ ان کا ایک ٹولہ ایسا ہے جو بغیر فاتحہ کے مٹھائی بھی نہیں کھاتا ہے، فاتحہ کے بغیر ان کا مردہ قبر میں بھی نہیں جاتا ہے، نکڑ سے بھی نہیں گزرتا ہے، لیکن پوری کی پوری نماز فاتحہ سے خالی ہوتی ہے. ذرا غور کیجیے گا، اور پھر اس بات پر بھی توجہ دیجیے گا کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو زیادہ سمجھتے ہیں یا صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح بخاری میں کئی جگہوں پہ یہ حدیث موجود ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی. دوسری روایت میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، ام القرآن بھی کہا گیا ہے، فاتحۃ الکتاب بھی کہا گیا ہے. اور ان مقلدین کو فاتحہ سے بھی زیادہ آسان کوئی اور صورت نظر آتی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیین کر دی ہے یا نہیں کر دی ہے؟ ذرا غور کیجیے گا. اور ان مقلدین سے بھی میں کہتا ہوں کہ ذرا آپ بھی غور کریں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ارکع، پھر رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ رکوع کر لو. رکوع کی جو حالت کر رکھی ہے مقلدین نے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ارفع حتی تعدل قائما، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ. مقلدین کو جو بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوں گے وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ابھی کھڑے بھی نہیں ہوئے کہ سجدے میں گر جاتے ہیں. فل اسپیڈ. اس حدیث پر عمل یہ لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر تم سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو. اب یہ اطمینان سے سجدہ کیسے ادا کریں گے؟ تقلید کی وجہ سے یہ ٹھونگ مارتے ہیں. ناک ٹچ ہوئی تو پیشانی رہ گئی، پیشانی ٹچ ہوئی تو ناک رہ گئی، اتنی اسپیڈ سے یہ سجدہ کرتے ہیں. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، اور پھر سر اٹھاؤ سجدے سے، اطمینان سے بیٹھ جاؤ. اب یہ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کی ان مقلدین کی کیفیت ہے، ذرا اس حدیث کو ایک مرتبہ پڑھیں اور ان کی نماز کو ایک مرتبہ دیکھیں، پتہ چل جائے گا کہ کتنے ہی اطمینان سے یہ لوگ دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں. دعا تو معلوم ہی نہیں، دو سجدوں کے بیچ کی دعا تو قرآن و سنت کے ماننے والوں کے نصیب میں ہے، مقلدین کے نصیب میں دو سجدے کے درمیان دعا بھی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا
وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، اسی طرح سے تم اپنی پوری نماز میں کرو، پوری نماز میں اعتدال، اطمینان۔ آپ کے سامنے جو روایت پیش کیا ہوں یہ 757 نمبر صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے ہم ہوتے ہیں، امام تو ہمیں فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں دیتا، اور آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہم کیسے پڑھیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر اس حدیث کو اور کون جانتا ہے؟ انہوں نے کہا اقرأ بہا فی نفسک، اپنے نفس ہی کے اندر پڑھ لیا کرو، امام موقع نہیں دیا تو کیا ہوا؟ تم کو اپنے نفس میں پڑھنے سے تو امام نہیں روک سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، مقلدین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے عبدالحی لکھنوی گزرے ہیں، انہوں نے صاف طور سے کہا ہے کہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا میرے نزدیک افضل ترین ہے، افضل ترین ہے۔ فتاوی عبدالحی اللکھنوی اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، کسی موقع سے میں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مقلدین کے لیے اتنی ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینے والا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔